اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. جی اللہ تیرا شکر. اللہ تیرا شکر. لے آؤ بھی جلدی لے آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الرؤیا بالنہار. دن کے وقت خواب دیکھنا. ابن عون وقال ابن عون عن ابن سیرین رؤیا النہار مثل رؤیا اللیل. ابن عون جو ہیں وہ محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں. یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ تابعین میں خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں بڑے مشہور شخص ہیں محمد بن سیرین. تو اس لیے ان کا تبصرہ جو ہے وہ امام بخاری نے نقل کیا ہے. رؤیا النہار مثل رؤیا اللیل. دن کا خواب جو ہے وہ بھی رات کے خواب کی طرح ہی ہوتا ہے. یعنی رات کو خواب دیکھنا یا دن کو خواب دیکھنا جو ہے اس کی جو ہے وہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انہ سمع انس بن مالک یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی ام حرام بنت ملحان وکان تحت عبادۃ بن صامت فدخل علیہا یوما فاطعمته وجعلت تفلی رأسہ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. اچھا جی. قالت فقلت ما يضحكك یا رسول اللہ قال ناس من امتی ورزوا علی غزاة فی سبیل اللہ یرکبون سبج هذا البحر ملوکا علی الاسرہ او مثل الملوک علی الاسرہ. شک اسحاق. قالت فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم فدعا لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم وضع راسہ ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت ما يضحكك یا رسول اللہ قال اناس من امتی ورزوا علی غزاة فی سبیل اللہ کما قال فی الاولی. قالت فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم قال انت من الاولین. فرکبت البحر فی زمان معاویۃ بن ابی سفیان فسرعت عن دابتها حین خرجت من البحر فہلکت. یہ کل یہ آپ نے دونوں حدیثیں پڑھی. ان کا ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وہ صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھے، صحابہ کی مجموعی تعریف جو ہے وہ ایسی کی گئی ہے کہ صحابہ کے اندر
اصل جو ہے وہ صدق ہے، یعنی صحابہ جو ہیں وہ عدالت، محدثین یعنی فن حدیث کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ راوی جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے، عادل کے ساتھ ساتھ اگر اس کا جو ہے وہ ضبط بھی کامل ہو تو وہ شخص جو ہے وہ ثقہ کہلاتا ہے، اور ثقہ کے لیے محدثین نے مختلف الفاظ جو ہیں وہ وضع کیے ہوئے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے جو ہے وہ تہذیب جو ہے اس کے اندر 10 جو ہیں وہ درجے مقرر کیے ہیں ثقاہت کے۔ تو یہ عام جو راوی ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ اگر حالات کا علم نہ ہو تو اسے مجہول کہتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مبہم ہوتا ہے، مبہم کہتے ہیں جس کی جان پہچان کوئی نہ ہو، یعنی پہچانا ہی نہیں جائے کہ یہ کون آدمی ہے، اور جو ہے وہ اگر اس کا حال معلوم نہ ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ مجہول کہتے ہیں۔ مبہم اور مجہول کا فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی مبہم میں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ آدمی ہے کون، مجہول میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے حالات سے جو ہے وہ ناواقفی ہوتی ہے۔ تو یہ راویوں کے جو حالات ہیں ان کے اندر جو لفظ عدالت ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صحابہ کے اندر اصل عدالت ہے، کیونکہ ان کے مجموعی فضائل جو ہیں وہ اس طرح کے آئے ہیں قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی کہ مجموعی فضائل کی بنا پر ان کے اندر اصل نیکی بنتی ہے۔ اس لیے اگر صحابی جو ہے کوئی مبہم رہ جائے، جیسے کہ ان رجل من الصحابۃ، ایک مرد جو صحابہ میں سے تھا، اب ظاہر ہے کہ وہ متعین تو نہیں ہے، تو یہ خواب جو ہے یہ صحابہ چونکہ سب عادل ہیں اس لیے یہ خواب یا یہ بات جو ہے یہ صحیح سمجھی جائے گی، لیکن صحابہ کے بعد کے جو حالات ہیں ان کے اندر اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ اگر مبہم ہے تو زیادہ، اور اگر مجہول ہے حالات کا علم نہیں تو پھر کم تر۔ یہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ثقاہت کے لیے ضروری ہے کہ 2 چیزیں، ایک تو عدالت ہو اور ایک جو ہے وہ ضبط یعنی یادداشت، حفاظت۔ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کسی سے زبانی سن کر جو ہے وہ اس کو یاد رکھا جائے، اور ایک یہ کسی سے جو ہے وہ جو چیز سنی جائے وہ نوٹ کر لی جائے، اسے دکھا لی جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا جائے، حتیٰ کہ وہ چیز جو ہے وہ آگے بیان کر دی جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ حدیثوں کی حفاظت کے سلسلے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے محنتیں کرتے رہے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کا جو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید مراد ہے، اصل میں صرف قرآن مجید مراد نہیں ہے۔ ذکر جو ہے وہ جس طرح قرآن مجید پر ذکر کا اطلاق ہوا ہے، ھذا ذکر مبارک انزلناہ، تو اسی طرح حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بھی قرآن کا بیان ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ آیت بتائی تھی، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات مبینات، تو یہاں ذکر جو ہے وہ مبدل منہ ہے اور رسول جو ہے یہ اس سے بدل ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ مبدل منہ صرف تمہید مقصود ہوتی ہے اور بدل سے اس چیز کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور آپ کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے صحابہ تھے وہ اس زندگی کو عملاً اختیار کریں،
اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہیں وہ اس بارے میں مطمئن بھی ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا خیر القرون قرنی، سب جب میں موجود ہوں، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا زمانہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اور ان کے ساتھ تابعین موجود ہوں. تو تیسرا زمانہ یہ ہے تابعین موجود ہوں. تو یہ تین زمانے جو ہیں یہ بہترین زمانے کہے جاتے ہیں. اور ان زمانوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو ہے وہ اصولی پیشگوئیاں ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک لشکر جو ہے وہ لڑائی لڑے گا اور دیکھا جائے گا کہ ان میں ایک صحابی موجود ہے. تو اس صحابی کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالیں گے کہ وہ فتح ہو جائے گی. اور اسی طرح جو ہے وہ تابعین کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے اندر تابع دیکھا جائے تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمانا کہ اس کی برکت کی وجہ سے جو ہے یہ فتح ہو جائے گی. گویا کہ یہ برکت تو آگے چلتی ہے. تو اس کے بعد تبع تابعین کی بات بھی اسی طرح ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کی بنیادی فضیلت ہوتی ہیں. تو صحابہ کے بارے میں تو حفاظت جو ہے وہ ثقاہت، جو عدالت ہے، جو ثقاہت کا ایک حصہ، یعنی ثقاہت جس کو بولتے ہیں کہ عادل بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضابط بھی ہو. تو عادل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی نیکی جو ہے اس کی برائی پر غالب ہو، یعنی اتنا تقوی ہو کہ نیکی غالب ہو. گویا کہ جب برائی اور نیکی کا مقابلہ ہو تو اس وقت وہ نیکی کو اختیار کرے، برائی کو چھوڑ دے. تو اس لیے چونکہ صحابہ کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث میں بالکل یہ بات طے ہو چکی ہے کہ صحابہ جو ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح کہ اللہ کے رسول کے صحابہ ایمان لائے تھے تو تم نے صحیح راہ پائی. تو صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ اجتماعی طور پر چونکہ بات نیکی کی طرف جا رہی ہے، اس لیے صحابہ کا مجہول ہونا یا مبہم ہونا جو ہے وہ اس سے فرق نہیں پڑتا. صحابہ کی یہ خوبی ہے. اور جیسے کہ ایک موقع پر غالباً عبداللہ بن امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں عبداللہ، بہت مشہور عالم ہیں بھائی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں. وہ عبداللہ ان کا نام ہے، لیکن نہیں وہ نہیں، یہ محدث ہیں بہت بڑے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں. اور حنفی جو ہیں وہ انہی کا نام لے کر جو ہے بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے وہ شاگرد ہیں اور اتنے بڑے محدث ہیں. ہاں، عبداللہ بن مبارک. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو میں جب دوائی کھاتا ہوں تو اس میں کچھ میرے دماغ پر یادداشت کا اثر ہوتا ہے. چلیے اللہ آپ تو عبداللہ بن مبارک کے بارے میں ہے کہ ان سے کسی نے جو ہے وہ امیر معاویہ اور اسی طرح جو کسی بعد والے شخص کا آپس میں مقابلہ کیا. تو ہاں جی، چلیے عمر بن عبدالعزیز کا جب مقابلہ کیا تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ امیر معاویہ جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز کے جو اعمال ہیں، یعنی عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ امیر معاویہ جو گھوڑے کی ہوتی ہے نا، خاک اڑتی ہے، وہ اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یعنی مطلب ہے کہ صحابی کا اتنا مقام ہے. تو اس لیے صحابہ کا جو مقام ہے اس کے مطابق صحابہ کے اندر جو ہے یہ بات کی گئی ہے کہ ان کے اندر عدالت جو ہے وہ اصل ہے، یعنی ان کی جو کمزوری ہے وہ ثابت کرنی پڑے گی. اس سے جو ہے وہ جو خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی کتاب ہے نا، اس کے اندر انہوں نے صحابہ کی جو ہے وہ ایسی باتیں بیان کی ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں. اور انہوں نے جو خلیفہ راشد ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی بہت ساری غلطیوں کا جو ہے وہ پیش خیمہ قرار دیا ہے.
مولانا یہ ابوالعلا مودودی کی یہ کتاب جب چھپی ہے تو خلافت و ملوکیت کا انہوں نے جو ہے وہ تاریخ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں ڈھل جائے گی۔ اس کی بنیادی جو بات ہے غلطی کی کہ حضرت عثمان تو اللہ کے رسول کے داماد بھی ہیں، ذو النورین ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ان کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں یہ ساری موجود ہیں۔ تو اسی طرح امیر معاویہ جو ہیں ان کی بھی خوبیاں موجود ہیں، جیسے کہ یہ جو ام حرام بنت ملحان کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے تو امیر معاویہ کا دور تھا، تو امیر معاویہ نے جو ہے وہ بیری بیڑے کے ساتھ جو ہے وہ لڑی ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے امیر معاویہ جو ہیں ان کا صحابی ہونا ایک بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس لیے وہ عادل سمجھے جاتے ہیں۔ اور بلکہ کئی ایسے اصول ہیں جو صحابہ کے لیے جو ہے وہ خاص کر لیے گئے۔ قرآن مجید میں جو یہ بات ہے نا کہ صحابی اگر ایک دفعہ کسی تہمت کے معاملے میں، کوئی شخص اگر تہمت کے معاملے میں ملوث ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں ایک صحابی تھے ابو بکرہ، یہ مغیرہ بن شعبہ کے سلسلے میں ایک تہمت میں ملوث تھے، اور اس بنا پر جو ہے وہ ان کی کمزوری، خاص طور پر جدید جو متجدد لوگ ہیں اور اس طرح کے ملحد لوگ جو ہے انہوں نے خاص طور پر ان کی کمزوری تلاش کی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کی روایت کیسے معتبر ہو سکتی ہے، لن یفلح قوم ولوا امرهم امراء، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کو جو ہے وہ اپنا سربراہ بنا لیا۔ تو وہ ابو بکرہ یہ کہتے ہیں، ابو بکر نہیں، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ تو جنگ کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہیں، جنگ جمل کی بات ہو رہی ہے، تو آپ جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے بڑے حمایتی ہیں، آپ ان کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے نہ سنی ہوتی کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امراء، تو میں اس وقت تک جو ہے وہ میں نہیں ان کا عملاً ساتھ دے سکتا، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کو یہ لڑائی کے لیے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بعض لوگوں نے جرح کی تھی، تو پھر ہم نے جو ہے وہ محدث کے شمارے میں یہ جرح جو ہے یہ خاص طور پر غامدی نے کی تھی، تو محدث کا ایک شمارہ ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے خاص طور پر اس حدیث کی صحت کے بارے میں جو ہے وہ تمام اعتراضات جو غامدی اور اس کے کیے تھے ان کا ہم نے تفصیلی جو ہے وہ جواب دیا تھا ابو بکرہ کے بارے میں، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے بہت فائدہ اٹھایا تھا، جو اصول حدیث کی کتاب ہے اضواء البیان۔ اضواء البیان جو ہے یہ امیر سنانی کی کتاب ہے، اور میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ کتابیں جو ہیں وہ مصطلحات کی ہیں، یعنی ایک فن ہے مصطلحات الحدیث اور ایک فن ہے اصول حدیث۔ مصطلحات الحدیث کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحت ہو یا اس کا ضعف ہو، اور اس کے بارے میں جتنی بھی صورتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ اصطلاحات مقرر کر دی گئی ہیں کہ یہ حدیث اس درجے کی ہے۔ تو مصطلحات الحدیث میں جو ہے وہ تو یہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ صحیح اصطلاح کی پہچان ہو جائے، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ مصطلحات کے معنی جو ہے وہ خود کر لیتے ہیں، حالانکہ کوئی اصطلاح اگر کسی فن میں معروف ہو گئی ہو تو اس کا کوئی معنی خود نہیں کوئی شخص کر سکتا۔ اب یہ ہے کہ سنت سے یہ مراد ہے، حدیث سے یہ مراد ہے،
اب بات یہ ہے کہ حدیث سے کیا مراد ہے، سنت سے کیا مراد ہے۔ ایک تو ہے یہ پہلے وہ لوگ جنہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا، اور مصطلح کا معنی ہوتا ہے کہ اس پر آپس میں صلح ہو گئی ہے، یعنی اس اصطلاح سے یہ مراد لیا جائے گا اس پر جو ہے وہ ایک صلح ہو گئی، تو اس مصطلح کہتے ہیں وہ چیز اس پر جو ہے وہ اتفاق ہو جائے۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ کوئی ہے اس کی تعریف آج ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ غامدی صاحب جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک، ہر جگہ میرے نزدیک۔ اب سنا ہے کہ پہلے وہ تواتر امری کا ایک انہوں نے جو ہے وہ شوشہ چھوڑا تھا، اب جو ہے وہ کچھ اور بھی اس کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک بات پر قائم نہیں رہتے، نئی سے نئی بات جو ہے وہ ان کے سامنے آتی رہتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو امام سمجھتے ہیں میرے نزدیک۔ بھائی تمہارا کیا مقام ہے ان محدثین کے مقابلے میں یا ان فقہاء کے مقابلے میں جو پہلے گزر چکے ہیں؟ کہاں امام شافعی اور کہاں یہ غامدی جیسا جس کو فن حدیث کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے خاص طور پر جو ہے فن حدیث میں یونیورسٹی میں بھی میرا خطاب ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ فن حدیث کے بارے میں ہم جو ہے وہ اصول حدیث جو ہے اس کا بھی اہتمام کرتے۔ خاص طور پر ایک شخص جو ہمارے ساتھی تھے ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر، تو میں نے یہ بتایا کہ عبدالرؤف ظفر صاحب میرے ساتھ جب بیٹھتے تو ہم کہتے ہیں کہ مصطلح الحدیث اور چیز ہے اور اصول حدیث اور چیز ہے۔ تو مصطلح الحدیث میں تو اصطلاحات آ جاتی ہیں، صرف پہچان آتی ہے، اور اس کی جو خطیب بغدادی کی کتابیں ہیں ان سے شروع ہو کر جو ہے وہ مقدمہ ابن خلدون تک جو ہے یہ مصطلح الحدیث کی جو ہے وہ کتابیں ہیں جو سمجھی جاتی ہیں ان محققین کی، اور اس کے بعد جو کتابیں ہیں وہ ساری انہی کی کاپی ہے، اس کے اندر کوئی اضافے ہیں۔ ابن کثیر نے بھی الباعث العزیز کتاب لکھی ہے مصطلح الحدیث میں۔ تو مصطلح الحدیث کی کتابیں بہت ہیں، لیکن اصول حدیث سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر روایت کیسے لی جاتی ہے۔ جیسے میں آپ کو یہ بیان کرتا ہوں کہ روایت لیتے وقت کوئی کمزوری پیدا ہو گئی، جیسے میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ ضابط کی تعریف میں یہ بات بتائی تھی کہ وہ شخص جو حدیث بیان کرے وہ چیز اس کے پاس محفوظ رہے۔ جب اس کے پاس محفوظ رہے تو جب تک وہ کسی اور کو بیان نہ کر لے، یعنی گویا کہ حفاظت نقل ہو جائے، اس وقت تک جو ہے وہ اپنی کسی چیز کے اوپر کسی کی جو ہے وہ کسی کا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اور یہ خاص طور پر ایک بڑی اہم مثال ہے کہ قرآن مجید کی وہ روایت اور قراءت تو اصل میں ہے یہ حفص کے جو استاد ہیں عاصم کی قراءت کہلاتی ہے اور حفص کی روایت کہلاتی ہے۔ تو قرآن مجید تو ظاہر ہے کہ اس کی روایت ہوتی ہے زبانی روایت میں جو ہے وہ حفص کا ایک مقام ہے۔ اب تو آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ ان 20 علماء میں شامل ہیں جو قراءت کے امام سمجھے جاتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں عشرہ صغریٰ۔ تو لیکن جو حفص ہیں وہ حدیث میں کمزور ہیں۔ کس چیز میں کمزور ہیں؟ حدیث میں، لیکن کس علم میں؟ اصول حدیث میں۔ مصطلح الحدیث میں کمزور نہیں ہے، اصول حدیث میں اس لیے کمزور ہیں کہ جو عاصم تھے نا، جن کے یہ شاگرد ہیں، وہ حقیقت ان کے ستیلے باپ بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کے گھر میں پرورش پائی ہے، تو اس لیے ان سے جو قراءت لی ہے وہ تو معتبر ہے، چونکہ قراءت ہوتی ہے زبانی۔ لیکن ان کی جو حدیثیں تھیں انہوں نے ان سے پوچھے بغیر جو ہے وہ لوگوں کو سنانی شروع کر دیں۔ تو اس طرح سے چونکہ انہوں نے حفاظت کے اندر ایک ایسا دخل دیا جس سے عاصم کی جو حدیثیں تھیں وہ مجروح ہو گئیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ حفظ کو جو ہے وہ حدیث میں ضعیف کہا جاتا ہے، اصول حدیث میں۔ تو میں نے آپ کو بتایا اصول حدیث کی جو کتابیں ہیں، ایک تو علامہ جو ہے وہ قاضی ابن ایاز کی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے اصول حدیث کی بات جو زیادہ ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے کہ جس کو آپ بولتے ہیں نا یعنی روایت حدیث میں ایک ہوتا ہے کہ روایت
حدیث کے اندر اللہ اکبر تحمل و ادا جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے. تحمل کا معنی ہوتا ہے کسی کی روایت جو ہے وہ لینا، تحمل کا معنی یہ ہوتا ہے، اور ادا سے مراد جو ہے وہ آگے روایت ہوتی ہے کہ اس کا آگے روایت کرنا. تو تحمل و ادا کی جو باریک باتیں ہیں نا، جیسے اب یہ ہے کہ حفص نے جو عاصم سے روایت دی ہے ان کی اجازت کے بغیر یہ روایت آگے ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ تحمل و ادا کی کمزوری ہے. اور اس پر جو ہے قاضی ابن ایاز کی جو کتاب ہے، پہلی کتاب یہ قاضی ابن ایاز کی ہے جو 544 میں جن کا انتقال ہوا ہے. تو اس لیے تحمل و ادا کی جو باتیں ہیں وہ کو ایک جدید دور کی امام سنانی کی کتاب جو ہے اضواء البیان، اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ کتاب بھی تحمل و ادا کی ہے. اس لیے جب یہ مسئلہ غامدی صاحب نے پیدا کیا تو اس وقت پھر ہم نے جو ہے وہ میں نے اور ثناء اللہ نے مل کر اس کا جو ہے وہ پھر جواب لکھا تھا. اگرچہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو میں اہمیت دوں، تو ایسے جوابات جو ہیں وہ سارے ثناء اللہ صاحب کے نام پر چھپے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے جاوید غامدی کی تردید کی تھی، اور اضواء البیان کے اندر یہ ساری بات آئی تھی ابو بکرہ کی. ہم نے اس کا حوالہ دے کر جو ہے بتایا تھا کہ ان کی روایت جو ہے معتبر ہے کہ نہیں. بھارت محدث کا وہ شمارہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا اداریہ ہی ہے. تو ایک بات تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اصول حدیث جو ہے وہ آج تقریباً مٹ رہا ہے. لوگ مصطلحات الحدیث کو تو لوگوں نے باقی رکھا ہوا ہے، اور جو متاخرین ہیں وہ نئی سے نئی اصطلاحات بھی لے آئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حنفی فقہ جو ہے وہ تو قرآن و حدیث پر مبنی نہیں ہے، وہ تو اصل میں فقہ پہلے تیار ہوئی ہے اور اس کے بعد اصول فقہ تیار ہوا ہے کہ کن اصولوں سے جو ہے یہ فقہ جو ہے وہ تیار ہوئی ہے. گویا کہ اس کے اندر وہ اصول ہیں جو سامنے رکھ کر کتاب و سنت کے اندر جو ہے وہ کانٹ چھانٹ ہوئی ہے. یہ حدیثیں چھوڑ دو، یہ فلاں چیز کے خلاف ہیں، یہ بھی چھوڑ دو. تو اس طرح ایک بہت لمبی بات ہے، اور اسی لیے اصول حنفی جو ہے، اصول فقہ حنفی، وہ بہت تفصیلی ہے. اس لیے کہ انہوں نے ایک ایک بات کے اندر 10 باتیں اور پیدا کر کے جو ہے وہ اس کے لیے اصول بنائے ہیں. تو اس لیے ان کی اصول فقہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اصول فقہ جو ہے وہ فقہ کو سامنے رکھ کر تیار ہوئی ہے. اور فقہ جو ہے وہ امام ابو کے بعد تقریباً 200 سال بعد جو ہے وہ فقہ جو ہے وہ مرتب ہوئی ہے. تو امام ابو حنیفہ کی وفات ہے 150، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ جساس کی ہے، الفصول فی الاصول، یہ اصول فقہ میں کتاب ہے. اور جساس کی وفات ہے 370، گویا کہ 4 صدی ہجری میں. اسی لیے شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ جو تقلید جامد ہے وہ 4 صدی ہجری میں شروع ہوئی ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کی مثال دی ہے اہل تخریج سے. اور اہل تخریج وہ لوگ ہیں جو فقہ کو یعنی رائے کو بھی وہی اہمیت دیتے ہیں جو، حالانکہ نہیں قرآن و حدیث تو وہی ہے، اور رائے جو ہے وہ تو اجتہاد کا نتیجہ ہوتی ہے. تو کسی کا اجتہاد جو ہے وہی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آج یہ بتانے کی ضرورت ہے. رات مجھے جو ہے وہ ایک کتاب ملی، تو وہ کتاب جو ہے یہ میرا پیار رہا ہے، اور آج بھی مجھے الحمدللہ پیار ہے. شارجہ کے حاکم جو ہیں وہ بڑا تھے، اور جب میرے پاس یہاں آئے ہیں تو مجھے انہوں نے کہا کہ جو نعم الامیر علی باب الفقیر اور بیس الفقیر علی باب الامیر، بڑی اصل میں الجھنیں ڈالی گئیں ان کی میرے ساتھ ملاقات میں. تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس میں جرأت اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں سے جو ہے وہ ملنا چاہتا ہوں. میرا دورہ سرکاری ہے، لیکن میں اپنے دوستوں سے اگر نہیں ملنا چاہتا تو میں سرکاری دورہ ختم کرتا ہوں. تو اس طرح سے جو انہوں نے بات کہی تو پھر وہ میرے پاس آئے، اور انہوں نے، ہمارے پاس تو انتظام نہیں ہوتا تھا ان دنوں، لیکن ان کے جو ساتھ ٹیم تھی نا ٹیلی ویژن کی، انہوں نے سارا ریکارڈ کر لیا. اور پھر بعد میں میرے پاس وہ ریکارڈ کیسے آیا کہ کسی صاحب نے، جو میرے دوست ہیں، وہاں کہیں شارجہ کے ٹیلی ویژن پر وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ان کی یہاں آمد اور اس کے بعد کن کن سے ملاقاتیں ہوئیں، کیا انہوں نے باتیں کہیں، اس کا ذکر ہوا ہے. تو
وہ پھر جو ہے وہ مجھے انہوں نے اس کی کاپی دے دی، تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس وہ ابھی تک کاپی محفوظ ہے۔ تو میں نے جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہوں میں جو نیکی کا شوق کرتے ہیں ان میں سے یہ ایک شخص ہے۔ اگرچہ بادشاہوں کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہاں تک مجبوریاں ہیں کہ جب یہ امارات میں ایک اتحاد کی شکل پیدا ہوئی ہے، یہ 7 ریاستیں جو ہیں وہ آپس میں متحد ہوئی ہیں، تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف، یہ وہ UAE ہے۔ تو یہ جو امارات العربیہ المتحدہ ہیں، ان کو اکٹھا کر کے جو ہے ایک شخص کو جو ہے اس کا بڑا بنا لیا گیا، اور وہ شیخ زید بن سلطان آل نہیان تھے، تو ان کو بڑا بنایا گیا۔ تو اس میں نے وہ واقعہ بھی دیکھا کہ شارجہ کے حاکم نے جو ہے وہ شیخ زید سے کہا کہ میں آپ ایک سارے اتحادیوں کی مجلس بلائیں، تو ان کے اندر جو ہے میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ شیخ زائد شارجہ کے حاکم پر بہت اعتماد کرتے تھے علمی طور پر، اور ویسے بھی صورتحال یہ ہے کہ ان کا PhD اگرچہ جغرافیہ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے انہوں نے زراعت میں جو ہے وہ ڈگری کورس کیا تھا زراعت کا، پھر بعد میں ان کا PhD جو ہے وہ جغرافیہ میں ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ PhD بھی ہے اور بڑے ذہین ہیں، اور اسلام کے بارے میں ان کی بڑی اچھی واقفیت ہے۔ تو میں نے جو مثال دینی ہے وہ بھی اس بات کی ہے کہ ان کی کتاب میں میں نے پڑھا کہ انہوں نے شیخ زائد سے یہ بات کہی کہ ایک تو کوئی معاملہ تھا دستوری عبوری دستور کا، تو شارجہ کے حاکم نے جو ہے وہ اس مجلس میں دستوری جو عبوری دستور ہے اس کی بات سے پہلے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا دستور قرآن مجید ہے۔ یہ شارجہ کے حاکم کی جو ہے وہ زید بن سلطان آل نہیان سے، یعنی مطلب ہے کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس طرح جو اور حاکم تھے، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قواسم ہیں، یعنی قاسمی اور قواسم انہی سے نکلتا ہے۔ اصل میں کیا اس کو بولتے ہیں، راس الخیمہ کے بھی جو حاکم ہیں وہ قواسم میں سے ہیں، اور یہ بھی قواسم میں سے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قواسم جو ہیں یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہو۔ تو میرے ساتھ جو ان کی مناسبت اور محبت تھی وہ بھی یہی تھی، حتیٰ کہ جامعۃ الامام کے مدیر کی محبت کی بنیاد بھی میرے ساتھ یہی تھی کہ سلفی عقائد کے سلسلے میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے، اور میں مضبوطی سے اس پر قائم ہوں۔ اگرچہ ابھی تک میں پاکستانیوں کو نہیں سمجھا سکا، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ کہ ہمارا دستور جو ہے قرآن مجید ہے، اور اس کا جو بیان ہے وہ حدیث ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو میں نے آج آپ کو جو ہے وہ ایک چیز دہرائی ہے کہ اصول حدیث اور مصطلحات الحدیث۔ تو اب یہ ہے کہ ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے جو پیدا ہو گیا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوا ہے کہ بغدادی جو ہیں وہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر ان کی ایک کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ، یعنی ایک تو حقیقی فقیہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ایسے ہی فقیہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے الکفایہ، جو ہے وہ روایت میں ہے، لیکن دونوں علوم کے ماہر ہونے کی بنا پر ان کی بعض باتیں جو ہیں وہ انہوں نے اکٹھے پیش کر دی ہیں۔ اور جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حدیث کے اندر جو شاذ روایت ہوتی ہے اور اسی طرح جو معلل روایت ہوتی ہے وہ حدیث کے اندر معتبر نہیں ہوتی، لیکن
جو ہے وہ ڈاکٹر حمزہ نے جو پی ایچ ڈی کی ہے وہ اسی اصول حدیث محدثین اور فقہا کے درمیان اس میں پی ایچ ڈی کی ہے. تو انہوں نے یہ سوال کھڑا کر کے اس پر بڑی اچھی بات کی ہے، اور خاص طور پر لقمان سلفی جو ہیں ان کے پاس یہ تھیسس گیا تھا، تو مجھے ہمیشہ تعریف کرتے ہیں کہ میں نے وہ تھیسس بڑا اچھا دیکھا. تو اس کے اندر ان کی یہ جو بات ہے نا کہ شاذ جو ہے، کیونکہ اصل میں شاذ کا تعلق بھی متن سے ہے، اور معلل جو ہے اس کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ متن سے متعلق ہے. تو جب وہ چیزیں، جب متن کی بات ہو کہ اس کے اندر کیا معنی بنتا ہے کیا نہیں بنتا، تو وہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بات فقہ کی ہے. تو اس لیے کہ جب استنباط اور اجتہاد اس میں داخل ہو جائے گا تو وہ تو فقہ ہو جائے گی. تو جب اس لیے انہوں نے صحیح حدیث کے لیے جو ہے وہ یہ شرطیں نہیں لگائیں، تو اس کو جو ہے فقہ میں داخل کر دیا ہے. بہرصورت یہ ایک علمی بات ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے علمی کام ہوتے رہیں. میں نے کوشش تو بہت کی ہے، لیکن اب میری سمجھتا ہوں یہ آخری کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ میں جو خطاب کر رہا ہوں اس کے اندر میں اس طرح کی باتیں جو بظاہر امام بخاری سے براہ راست متعلق نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ میری کوشش ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے تحقیق میں آپ تک وہ چیز کم از کم پہنچا دوں. اور میری ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے ایسا علم جو ہے وہ دے جو نفع بخش ہو، اور میرے نفع بخش علم میں اضافہ کر. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اسی طرح یہ دعا بھی مجھے بڑی پسند ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا یستجاب لہا. اس کے اندر بعض روایتوں میں ومن جو ہے وہ، چلیے 4 میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں. ایک 5ویں چیز بھی جو ہے من نفس لا تشبہ، یعنی مجھے ایسا نفس نہ دے جو، اور یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ نفس جو ہے وہ اصل میں روح کی وہ شکل ہے جب روح جو ہے وہ کسی جسم کے اندر کار فرما ہوتی ہے. اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بات لمبی ہے، میں نے آج نہیں کرنی، لیکن میں آپ کو ایک حوالہ اس کا یہ دیتا ہوں کہ انسان کے اندر جو نفس ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب روح پھونکی جاتی ہے تو یہ اس سے جو روح پیدا ہوتی ہے جسم کے اندر اس کو نفس کہتے ہیں. اور مجھے یہاں کہا گیا سوال کے اندر کہ دیکھیے کہ عذاب تو روح کو ہوگا، تو میں نے بتایا کہ نہیں، ثواب اور عذاب جو ہے وہ اس میں روح بھی شامل ہوتی ہے اور اس کے اندر جسم بھی شامل ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جو قبر کے اندر جو عذاب ہے وہ جسم کو بھی ہوگا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے جا رہے تھے اور آپ نے 2 قبریں دیکھی، تو ان 2 قبروں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکشاف ہو گیا، ان کو ہو بھی جاتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک سبز ٹہنی جو ہے وہ توڑی کہیں سے، اور توڑ کر جو ہے وہ ان دونوں قبروں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے لگا دی، اور کہا کہ یہ کوئی غلطی تھی ان لوگوں میں، تو یہ اس غلطی کی بنا پر جو ہے ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. تو اور ایک غلطی کیا تھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ چغلی کا عادی تھا، تو اس لیے ان کو عذاب ہو رہا تھا قبر کا. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جب عذاب قبر ہوتا ہے تو وہ قبر میں تو جسم ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی ہے، یعنی برزخی زندگی جو ہے وہ مکمل زندگی ہے اس طرح سے جسم اور روح کی، لیکن اس طرح کی نہیں ہے جس طرح دنیا میں ہے. تو یہ برزخی زندگی کیسے ہوگی اس کے حقائق کا ہمیں علم نہیں ہے، جو آ گیا ہے ہم وہ بات کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے جو ہے وہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ نفس جو ہے، جب روح جو ہے جسم میں ہوتی ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نفس کے اوپر جو حالتیں طاری ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ایک امارہ ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، اور ایک لوامہ ہے جو برائی کے اوپر ملامت کرتا ہے، اور ایک مطمئنہ ہے جو برائی چھوڑ کر جو ہے وہ نیکی پر مطمئن ہو جاتا ہے. تو اس طرح نفس کی بھی کئی حالتیں ہیں.
اور جن لوگوں نے نفس پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بہت تفصیلی جو ہے وہ نفس پر بحث کی ہے. اس وقت میں آپ کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے جو ہے وہ ایک تو آپ کو بتایا ہے کہ ایک ہے اصول حدیث اور ایک ہے جو مصطلحات. تو اصول حدیث جو ہے وہ جس شخص کو نہ آتا ہو وہ حدیثوں کی صحت ضعف کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ امام بخاری اور مسلم کی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء کو جو ہے وہ ان کتابوں کی چھان بین کے اندر لگایا، اور ان علماء نے جو ہے وہ ان کی ایک ایک حدیث کے اوپر جو ہے وہ بحث کی ہے. دارقطنی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے امام بخاری کی جو ہے وہ مسلم کی تمام روایتوں پر جو ہے وہ قریدنے کی بحث کی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے، اور بعض حدیثوں پر انہوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ وہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہیں. وہ 2 حدیثیں امام بخاری کی ہیں اور جو ہے وہ 17 حدیثیں مسلم کی ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اصل میں جو ہے وہ مصطلح الحدیث سے پیدا ہوئی ہیں. جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ امام بخاری کے وہ رجال جو امام بخاری روایتوں میں لائے ہیں، امام بخاری تو ان رجال کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں. تو روایتوں میں امام بخاری جو رجال لے کر آئے ہیں، امام حاکم نے جو خود بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ان رجال کو لے کر جو ہے وہ نئی حدیثیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں. تو ان حدیثوں کا جو دعویٰ یہ ہے کہ وہ امام بخاری کی شرط پر ہیں، تو اس لیے مستدرک ان کا نام رکھا گیا ہے. تو حالانکہ امام حاکم جو ہے اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود جو ہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ حاکم کی تصحیح پر اعتبار نہ کیا جائے. اور اسی طرح جو ترمذی کی تحسین ہے وہ ایک مستقل چیز ہے. یعنی ترمذی نے جس کو حسن کہا ہے ان کی تعریف خود انہوں نے ترمذی کا جو آخری حصہ ہے تو غریب الحدیث میں جو ہے وہ اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی حسن کی تعریف جو ہے اس کے اندر بسا اوقات کوئی آدمی کمزور ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی کمزوری نہیں ہوتی. مثلا وہ وضاح نہیں ہوتا اور اسی طرح جو ہے وہ متروک بھی نہیں ہوتا. یہ 2 قسمیں ہیں ضعیف حدیث کی. تو اس سے کم تر درجہ اس کا ہوتا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ روایات کی وجہ سے پھر وہ اس کو حسن کہہ دیتے ہیں. اور بہت دفعہ جو ہے وہ حسن کہنے کے بعد خود بتاتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں آدمی جو ہے وہ ضعیف ہے. تو حسن جو حدیث ہے یہ اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ضبط تام کی شکل تو یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے، جیسے میں نے آپ کو جو ہے وہ عاصم کا واقعہ بتایا ہے کہ ان کا جو ضبط ہے قرآن مجید کے علاوہ جو ہے وہ تام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی جو اپنی تحریری چیزیں تھیں وہ حفظ لے جاتے تھے اور جا کر لوگوں کو پہنچا دیتے تھے. تو اس لیے عاصم پر تو اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ عاصم کے علم میں یہ بات نہیں آئی، تو اس لیے مگر حفظ کو جو ہے وہ حدیث میں کمزور کہہ دیا گیا. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ اصطلاحات جو ہیں یہ بعد میں ان کی، جیسے میں نے ابھی آج بتایا ہے کہ شاذ اور جو معلل ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیلی بات ہے. خاص طور پر مولانا مودودی نے اور ان کے جو ساتھیوں نے تو بہت زیادہ اس میں الجھن پیدا، وہ حدیثیں جو عقل کے خلاف ہیں کہتے ہیں کہ وہ اصل میں معلل ہوتی ہیں. حالانکہ معلل جو ہے مصطلحات الحدیث کی کتاب ہے. آپ جو ہے وہ یہ جو تحصیل المصطلح ہے یہ کتاب جو ہے محمود طحان کی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے معاملات میں برکت ڈالے. اگرچہ حنفی تھے لیکن انہوں نے جو ہے وہ کتابوں کی ترتیب بڑی شاندار کی ہے. اور نور الدین عطر جو ہیں وہ تو میرے استاد ہیں، محمود طحان استاد نہیں ہے، یہ اس کو ثانوی میں پڑھاتے تھے، تو میں جو ہے وہ کلیہ میں پڑھتا تھا. تو اس لیے نور الدین عطر جو ہے انہوں نے بھی کام کیا ہے حدیث پر، اور یہ انہوں نے بھی کام کیا ہے محمود طحان کو. اسی لیے دونوں جو ہیں وہ مدینہ یونیورسٹی کے جو ہے وہ استاد ہیں. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو شیخ البانی کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک نشانی دی تھی، ہم اسے اللہ کی ایک نشانی کہتے ہیں
اتنا زبردست حافظہ اور اس دور میں کہ کتابوں کی محتاجی کم تھی، زبانی جو ہے وہ حدیثوں کا تجزیہ کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بہت گہرا علم دیا. لیکن شیخ البانی نے جو ہے وہ اس یادداشت سے فائدہ تو بڑا اٹھایا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ شیخ البانی نے صحت جو ہے اور ضعف بیان کرتے ہوئے جو ہے پرانے لوگوں سے صحت اور ضعف کی بجائے خود نئی تحقیق پیش کی ہے. یہ ابن الصلاح جو ہیں ان کے دور میں یہ بات بڑی چلی تھی کہ کیا یہ جو حدیثوں کا تصحیح اور تضعیف ہے، یعنی ان کو صحیح کہنا اور ان کو ضعیف کہنا، کیا یہ چیز جو ہے یہ اب بھی ممکن ہے؟ تو عمر بن صلاح وغیرہ علماء نے یہ طے کیا تھا کہ نہیں. وہ کہتے تھے کہ راویوں کی تو پرکھ ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو تحمل و ادا ہے اس کی پرکھ تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تحمل و ادا تو صرف روایت کرتے وقت ہوتا ہے، وہ اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ یہ روایت کیسی آئی ہے. تو اس لیے علم حدیث کے اندر جو اصول حدیث ہے نا، اس کا تعلق جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. اس لیے امام بخاری تو خیر ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اپنے ایک دور میں ہی جو ہے وہ ایک بڑا کام کیا ہے. ہم تو اس بخاری کو سمجھنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں. تو امام بخاری نے یہ ساری چیزیں اپنے حافظے سے لکھی ہوئی ہیں. اور آپ بتائیے کہ ایک شخص کو اللہ نے ایسا انعام دیا کہ اتنا گہرا ہے، اجتہاد بھی اعلیٰ درجے کا ہے. اور پھر یہ ہے کہ خود جو ہے امام بخاری کس طرح تجزیے کرتے ہیں حدیثوں کے. میں ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ جب سے میں نے دیکھا ہے کہ میرے درس کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علماء نہیں ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، اور ان کا جو ہے وہ مجھے پیغام آتا رہتا ہے کہ ہمارا آپ خیال رکھا کریں. تو ایک بات میں ویسے انہیں بتا دیتا ہوں کہ بعض چیزیں میں اضافی بتاتا ہوں، کیونکہ میرا مقصود صحیح بخاری جو ہے اس کو پوری طرح پڑھانا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصود یہ ہے کہ بخاری کے اندر جو باتیں ہیں اہم، ان کو جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بزرگ ہی تھے، ویسے ساتھی بھی تھے، مولانا عزیز عبیدی، وہ ہمیشہ مجھے کہتے کہ بخاری کا فلاں حصہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر اللہ نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے بخاری کی شرح بھی تیار کی. اللہ تعالیٰ بہر اس شرح کو جو ہے وہ منظر عام پر لانے کی جو ہے وہ کسی کو توفیق دے. یہ ٹھیک ہے کہ بعض لوگوں نے اس شرح سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، لیکن پھر بھی وہ شرح جو ہے وہ جو زبیدی صاحب کی ہے وہ زبیدی صاحب کے نام پر چھپنی چاہیے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ بات موجود ہے. شیخ البانی کے بارے میں ابن عمر وغیرہ کی جو رائے ہے وہ شیخ البانی نے تسلیم نہیں کی. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ حاکم کی روایتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو موضوع بھی ہیں، یعنی حاکم کے اندر موضوع روایتیں بھی ہیں. تو اس لیے صرف رجال بخاری اور مسلم لینا کافی نہیں ہے. اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ امام بخاری جو ہے محدثین کی ایک بڑی بات ہے کہ تحمل و ادا کے سلسلے میں کہ فلاں شخص سے اگر فلاں روایت کرے گا تو معتبر ہوگا، اور اگر فلاں روایت کریں گے تو معتبر نہیں ہوگا. ایسی بڑی باتیں ہیں اصول حدیث کی. تو اس لیے اصول حدیث جو ہے وہ ہمارے ہاں پڑھا ہی نہیں جاتا، صرف اصطلاحات پڑھی جاتی ہیں. اب اللہ کرے کہ اصول حدیث جو ہے وہ ہم پڑھنے پڑھانے میں لگ جائیں. مجھے بہر صورت اللہ سے تو بڑی اچھی امیدیں ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دیں گے، لیکن ویسے بڑھاپا اور بیماریاں جو ہیں وہ مجھے ہمیشہ حوصلہ توڑنے کی طرف لے جاتی ہیں. لیکن میں الحمدللہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا قرب ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ بہت سارے دین کے لیے پریشان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت جو ہے وہ ان خوابوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے جس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیں گے. تو اس لیے خواب میں لم یبقى من الوحی الا المبشرات، یہ بہت اہم الفاظ ہیں کہ وحی کی اگر کوئی صورت باقی رہ گئی ہے تو وہ بشارت دینے والی خوابیں ہیں. اور اسی کی بات جو ہے وہ اب ان دنوں چل رہی ہے کہ خوابوں جو ہیں جو دن میں ہوتی ہیں خوابیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اب جو ہے وہ چلیے باب رؤیا النساء، عورتوں کا خواب. آپ کو یہ پتہ ہے کہ
گواہی کے اندر عورتیں جو ہیں وہ حیثیت نہیں رکھتی جو روایت میں رکھتی ہیں. تو روایت میں جو ہے وہ ایک قسم جو ہے وہ نبوت کی جو ہے وہ 40واں حصہ جو ہے وہ اچھی خوابیں بھی ہیں. تو یہ اچھی خوابیں جو ہیں یہ اگر عورتوں سے بھی یہ خوابیں اچھی ہو سکتی ہیں. یعنی جیسے کہ شہادت میں اکیلی عورت معتبر نہیں ہوتی، لیکن اچھی خوابوں میں اکیلی عورت جو ہے وہ بھی معتبر ہے. اور اسی طرح روایت میں اکیلی عورت بھی معتبر ہے، لیکن شہادت میں نہیں. شہادت میں اصل میں کسی کا جرم ثابت کرنا ہوتا ہے، روایت میں جو ہے وہ کسی کی بات کی تصدیق ہوتی ہے. تو جو جرم ثابت ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس پر الزام لگایا گیا ہے کم از کم اس کے لیے جو ہے وہ 2 افراد جو ہیں وہ اس کی گواہی دیں تاکہ الزام جو ہے وہ ثابت ہو سکے. بہرحال یہ تو ہمارے علم شہادت جو ہمارا جو ہے وہ علم حدیث کے ساتھ علم شہادت ہے، اس کے متعلق جو ہے یہ شروط ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ کہا ہے اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. لیکن عورتوں کی گواہی کا بھی طریقہ ایک خاص ہے. تو میں نے یہ آپ کو بتانا ہے کہ شیخ البانی چونکہ رجال کی بنیاد پر اسی طرح جو ہے وہ حدیث کو صحیح قرار دے دیتے ہیں، اس لیے جو شیخ البانی کے مخالفین لوگ ہیں انہوں نے بڑا اس چیز کو اچھالا ہے کہ دیکھیے جی کہ شیخ البانی صاحب جو ہیں وہ تو رجال کی بنیاد پر ایک حدیث کی نئی تحقیق کر رہے ہیں، نئی تحقیق ہو ہی نہیں سکتی. بہرصورت اس معاملے میں ایک ہندوستان کے ہی تھے مصطفیٰ اعظمی صاحب، ان کا تو انتقال کافی پہلے ہو چکا ہے. ایک ہمارے ضیاء الرحمن اعظمی جو ہیں میرے خاص دوست جن کے ہاں میں جا کر ٹھہرا کرتا تھا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، تو ان کا بھی چند روز پہلے انتقال ہو گیا. تو مصطفیٰ اعظمی جو ہیں انہوں نے سارا وقت جو ہے وہ عرب ملکوں میں گزارا ہے، اس لیے ان کی عربی بھی بہت اچھی تھی. اور یہ اصل میں شاگرد ہیں عبد الفتاح جو ہیں وہ ایک حدیث پر کام کرنے والے ہیں، اور یہ شاگرد ہیں زاہد کوثری کے. تو ان کا جو کام ہے وہ زیادہ کیا ہے کہ جیسے کہ حنفی فقہا نے جو ایسے اصول بنائے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر جو ہے بے شمار چیزوں کو جو ہے وہ ایسا قرار دیا جائے کہ یہ معتبر نہیں ہے، اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ محدثین پر خاص طور پر جو ہے وہ جرح کی ہے. اور یہ جرح جو ہے وہ خاص طور پر یہ جو ہیں مصطفیٰ اعظمی جو ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں، اس لیے انہوں نے بھی جو ہے وہ شیخ البانی کے اوپر جو ہے وہ جرح کی ہے. اور یہ تو فوت ہو گئے، ان کے ایک شاگرد ہیں ڈاکٹر حمزہ مالے باری، وہ آج کل جو ہے وہ دبئی میں ہوتے ہیں. میری ان کے ساتھ گاہے جو ہے وہ ٹیلی فون پر گفتگو ہوتی ہے، وہ شیخ البانی کے ناقدین میں سے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیقی حد تک ان چیزوں کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم شیخ البانی کے مقلد نہیں ہیں. اسی طرح شیخ ابن باز ہیں، وہ ہماری نظر میں بہت بڑے مفتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ شیخ ابن باز کی ہر بات ماننا جو ہے یہ تو ضروری نہیں ہے. میں خاص بات ہے کہ ایک بات وہاں تو میں نہیں کہتا تھا، لیکن میں نے بعد میں یہ بات کئی دفعہ دہرائی. اب یہ جو ہے نا کہ وضو کے ساتھ جو مسواک ہوتی ہے، مسواک کر لی وضو کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے وہ پھر نماز میں کھڑے ہوئے تو پھر اب نئے سرے سے مسواک کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ دونوں حدیثوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے ہر وضو کے وقت. تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، وضو سے مراد جو ہے وہ ہر نماز ہے، شاید ایسے الفاظ بھی آئے ہیں. تو یہ اس کی بنا پر جو عام طور پر نجد کے لوگ ہیں وہ ان کے ہاں ایک سنت بن گئی ہوئی ہے مسواک. اور یہ جو ون کی مسواک ہے یہ ان کے ہاں بہت بکتی ہے، اور خاص طور پر نرم ون. ہمارے ہاں تو جو ون بکتا ہے وہ سخت ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاں جو ون کی مسواک ہے وہ بڑی بکتی ہے، لوگ تحفے میں دیتے ہیں جو ہے وہ یہ جو مسواک ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ میں نے عام علماء کے اندر یہ بات دیکھی، اور چونکہ شیخ ابن باز کا عمل یہی تھا اس لیے لوگ شیخ ابن باز کو دیکھتے تو شیخ ابن باز کی طرح لوگ عمل کرتے. بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہم نے اسی طرح جو ہے وہ علماء سے لی ہیں، لیکن میری یہ عادت رہی ہے کہ میں ہمیشہ ایک چیز کی اپنی اور علماء جو دوسرے ہیں ان کے اقوال دیکھ کر پھر جو مجھے جو ہے وہ قرآن حدیث کے زیادہ مطابق نظر آتا ہے میں اس کو لے لیتا ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو بھی کئی دفعہ بتایا کہ تشہد کے اندر میں انگلی ہلانے کا قائل نہیں ہوں.
کسی وقت اس کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن ویسے میرا مضمون جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ تفصیلی آ چکا ہے کہ ایک ہی دفعہ توحید، کلمہ توحید پر ہی انگلی اٹھائی جاتی ہے، یہ ایسے ایسے نہیں کرتے۔ یہ بات جو ہے وہ شیخ البانی سے آگے چلی ہے۔ تو اس طرح شیخ ابن باز کے بارے میں نے مسواک کی بات کہی ہے، بلکہ میں نے تو بعض لوگوں سے یہ کہا ہے کہ آپ کے ہاں یہ جو نابینا پن آتا ہے نا، نابینا پن، اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کا نماز سے پہلے مسواک کرنا ہے، اس لیے کہ جو ہماری گندگی ہے نا یہ دانتوں کو لگتی ہے، اور اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ یہ گندگی جو دانتوں کو لگتی ہے اس کی کیا بو ہوتی ہے، تو آپ کبھی صبح اٹھیں تو مسواک کرنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے آپ دانتوں پر جو ہے وہ انگلی ماریں، انگلی مار کر پھر آپ جو ہے وہ ناک سے سونگھیں، بڑی بدبو آئے گی۔ اس لیے صاف سی بات ہے کہ میری تو اللہ نے ضرورت پیدا کر دی ہے، میں تقریباً اپنی یعنی جوانی سے ہی جو ہے میں نے یہ عادت پکڑ لی ہوئی ہے کہ میں مسواک بہت اچھی طرح کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس مسواک کا اتنا فائدہ ہے کہ میں روزوں کے دوران میں بھی جو ہے وہ مسواک بہت کیا کرتا تھا۔ تو میں جب مسواک کرتا تو خاص طور پر میں نے دیکھا، اس لیے کہ مراکش کے اندر کئی سال جاتا رہا ہوں، تو وہاں تو ظاہرہ بادشاہ کی میزبانی ہوتی تھی، اور کھانا بھی جو ہے وہ 2 وقت ایسا ہوتا تھا کہ اگر کھانے کی بھوک نہ بھی ہو تو کھانے کو دل کرتا تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ میں نے یہ کام کرنا کہ روزہ بھی ہوتا ساتھ، تو جب میں صبح اٹھتا 10 بجے تو اس وقت پھر میں اٹھ کر جو ہے وہ مسواک کرتا، اور مسواک کرتا میرا اس وقت گلا جو ہے اس پہ اکڑاؤ ہوتا، تو میں مسواک کرتا اور اس مسواک کو جو ہے میں تالو میں بھی اور زبان پر بھی جو ہے وہ کر کے، اور میں اس کے اس طرح وہ جو یہاں لعاب ہوتا میں نکال دیتا، تو اس لعاب کے نکالنے سے یہ ہوتا کہ میرا گلا جو ہے نرم ہو جاتا، اور پھر مجھے سارا دن پیاس نہ لگتی۔ یہ میں نے چیز دیکھی، آزمائی ہے۔ تو یہ تو لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح یہ علماء نجد میں جو چیز چلی ہے کہ مسواک کرنا اور اس کے بعد وہ نگل لینا، اس لیے کہ جب وہ مسواک کرتے ہیں تھوکتا تو نہیں، مسئلے پر تو وہ کھڑے ہوتے ہیں تو تھوکتے کوئی نہیں۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ وہ گندگی جو ان کی دانتوں میں لگی ہوتی ہے، وہ گندگی جو ہے وہ ان کے پیٹ میں جاتی ہے، اور جب پیٹ میں جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے آنکھوں پر۔ تو اس لیے میرا خیال ہے، ویسے میں حتمی بات نہیں کہتا، لیکن اس معاملے میں مسئلے میں شیخ ابن باز کا مقلد نہیں ہوں، جیسے اور علماء بھی مقلد نہیں ہیں۔ ہم تو ہمیشہ جو ہے وہ شیخ ابن باز ہوں، شیخ البانی ہوں، ہمارے یہاں کے بزرگ ہوں، ان کا ہمیشہ تقابل کرتے ہیں۔ نہ ہم اپنے لوگوں کے مقلد ہیں، نہ ہم شیخ ابن باز کے یا شیخ البانی کے مقلد ہیں، ہمارے سامنے تو قرآن حدیث ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو فقہ حنفی ہے اس کا اصول فقہ جو ہے یہ میرا خاص موضوع ہے، اس لیے کہ وہ اصول فقہ جو ہے وہ بنا ہے فقہ حنفی کو درست کرنے کے لیے، اور وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو دور تھا یا اس کے بعد کا جو دور تھا اس میں یہ کام ہوا ہے۔ اب تقریباً 1200 سال جو ہے وہ 1300 سال تقریباً امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ فوت ہوئے گزر چکے ہیں، تو جتنے فقہا ہیں ان تمام کے جو اجتہادات ہیں آج تک فقہ حنفی جو ہے اس کا وہ حصہ ہے۔ اس لیے کہ اہل الرائے کے نزدیک جو ہیں وہ اہل تخریج بھی ہیں، یعنی کیا مطلب، جو اجتہاد کا ثمرہ ہوتا ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ جو اہل الحدیث ہیں اس دور کے سید ابن مسیب، امام بخاری، شافعی وغیرہ، وہ جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اجتہاد ایک جو ہے وہ اپلیکیشن ہے قرآن حدیث کی، اس لیے کوشش یہ کریں کہ حدیثیں جو ہیں وہ ساری اکٹھی کر کے تو اس سے مسئلہ تیار کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو ملا کر جو ہے اجتہاد کریں۔ اس طرح ان کا طریقہ کار تو یہ ہے، اس لیے ان کا جو اصول فقہ ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے ہے۔ تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اصول فقہ کے 2 طریقے ہیں، 2 منہاج ہیں۔ ایک منہاج جو ہے وہ قرآن و حدیث کا اطلاق ہے، جس کو اپلائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں، موجودہ دور کا ایک لفظ ہے۔ تو اور ایک وہ ہے جن کا طریقہ یہ ہے کہ فقہ پہلے تیار کر لی، پھر اس سے اصول فقہ جو ہے اس کو سامنے تیار کرتے وقت یہ لحاظ رکھا کہ فقہ جو ہے وہ اصل بنیاد ہے، یعنی فقہ غلط نہیں ہونی چاہیے، قرآن حدیث کو جتنا مرضی چاہیں چھوڑ دیں۔ تو اس کے لیے اتنے قاعدے بنائے ہیں کہ قرآن و حدیث، اب اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی صحت دے، میں ویسے ان چیزوں کو زیادہ بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ
عام طور پر یہ چیزیں جو ہے یہ بڑے بڑے اماموں سے منسوب ہیں، اور میرے نزدیک اصل میں بہت بڑی خیر یہ ہے کہ ان اماموں کی سے جو باتیں منسوب ہیں وہ اس کی کوئی سند نہیں ہے معتبر۔ تو اس لیے جب سند معتبر رہی، آپ یہ بتائیے کہ حدیث جو ہے وہ تو 200 سال بعد اگر تیار ہو اور سند اس کی 200 سال نہ پائی جائے تو کوئی تو اس حدیث کو ماننے کی تیاری کوئی نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ ان کی وفات کے 200 سال بعد تیار ہو رہی ہے ان کے نام پر، اور اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور فقہ بھی ایک آدمی کی نہیں ہے، ان کے 40 شاگرد بنائے جاتے ہیں کہ ان کی یہ فقہ ہے۔ اگرچہ ان کی تو کوشش یہ ہے کہ 40 جو ہے وہ شاگردوں کو اکٹھا کر دیں، حالانکہ تاریخی طور پر یہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ ان میں ایسے بہت سے شاگرد ہیں جو 3 سال کی عمر کے ہیں یا 5 سال کی عمر کے ہیں یا 10 سال کی عمر کے ہیں، اس حالت میں تو کوئی عالم ہی نہیں تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے دوست حافظ ثناء اللہ زاہدی نے جو ہے وہ اس پر بڑا کام کیا ہے، اور ان کی نور الانوار جو اصول فقہ ہے اس پر بھی ان کی تنقید ہے بھرپور، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے انہوں نے کام کروایا ہے، خاص طور پر اصول شاشی پر جو ہے، اصول شاشی پر جو انہوں نے کام کیا۔ لیکن میرا یہ ذہن ہے کہ میں اماموں کے نام پر یہ کام نہیں کرنا چاہتا، جس طرح امام بخاری نے بعض الناس کا لفظ کیا کہ اب یہ بعض الناس ہیں، کون مراد ہے؟ جس کا بھی یہ قول ہے وہ مراد ہے۔ تو اسی طرح میری یہ کوشش ہے کہ میں لوگوں کا نام لیے بغیر جو ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں الحمدللہ سلفی عقیدے کا علم ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہاں بھی بہت محنت سے پڑھا ہے، اور سعودی عرب میں جا کر اس کو مزید جلا ملی ہے۔ تو الحمدللہ اس عقیدے کے بارے میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کو جو ہے مجھے اللہ توفیق دے کہ میں کتاب التوحید آپ کو اس طرح پڑھا سکوں جس طرح کہ میری خواہش ہے۔ تو بہرصورت میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ جو مسئلہ ہے نا وہ عقیدے کا وہ بھی بڑا نازک ہو گیا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ خاص طور پر جو ہے جو باقی امام ہیں ان کی جو تقلید شروع ہوئی ہے تو انہوں نے اصول فقہ اصل قرار دیا ہے امام شافعی کا اصول فقہ، اور امام شافعی کے طریقے پر جو ہے انہوں نے اصول فقہ جو ہے اس کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ تو امام شافعی کے بھی نام لیوا بہت ہیں، بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اصول فقہ پر کتابیں لکھی ہیں، اور امام شافعی کے نام پر جو ہے وہ لکھی گئی ہیں، جیسے کہ یہ غزالی ہیں، یہ شافعی ہیں، رازی شافعی ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ شافعی ہیں۔ اس طرح جو ہے اور وہ لوگ جو ہے جنہوں نے اصول فقہ پر جو ہے خاص طور پر کتابیں لکھی ہیں، اور اصول فقہ کی جو بنیادیں ہیں ان پر کتابیں لکھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ جو ہے بڑا مفید ہے، لیکن ہمارے ہاں تو کوئی اصول فقہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اہل حدیث اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ حنفی اصول فقہ ہے، اور حنفی اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ ان کو تقلید کافی ہے۔ ان کو اصول فقہ تو اس کو جاننے کی ضرورت ہے جس نے جو ہے وہ کوئی مسئلے میں، ان کا تو یہ ہے کہ جو مسئلہ ان کے جدید علماء نے بیان کر دیا وہی ان کے لیے اثر ہے۔ اب دیکھیے یہ بلا سود بینکاری جو ہے اسلامی بینکاری کے نام پر جو کس طرح پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے پھیلانے والے کون ہیں؟ تقی عثمانی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو آج میں نے آپ کو روی النساء میں یہ بتایا ہے کہ خواب جو ہے وہ عورتوں کا بھی معتبر ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو تفسیر ہے وہ احادیث کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو بتائی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی، کر لیں سوال۔ اللہ ہاں جی پورا پیریڈ ہی لے جاؤ، دے لیں۔ اللہ اللہ وہ حضرت آدم علیہ السلام پوچھ سے نکالی روح، اس کی کیفیت، پھر یہ جب بطن مادر میں روح پھونکی جاتی ہے پھر جا کر فوت ہوتا ہے، عالم برزخ اور آگے جنت جہنم تک۔ آج میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ اگر روح کا عذاب ہو تو پھر قبر میں جسم تو، دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان نے گناہ کیا ہے نا تو جسم اور روح دونوں نے مل کر گناہ کیا ہے، اس لیے کہ گناہ کرتا ہے نفس۔ یہ جب آدمی کو موت آتی ہے ہاں جی، تو وہ موت جسم کی ہوتی ہے یا روح کی ہوتی ہے؟ نہیں، وقتی طور پر تو یہ موت ہوتی ہے جسم کی، لیکن وہ آپ یوں کہیے کہ اب نفس نہیں کہا جائے گا اسے پھر جب جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کو روح بولتے ہیں، لیکن اس روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے۔ اس لیے اگر جسم سے نہ رہے تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ میرا گناہ تو جسم نے روح کے ساتھ مل کر کیا تھا،
اور اب جو ہے وہ عذاب صرف روح کو ہو رہا ہے یا ثواب اس کو ہو رہا ہے؟ نہیں، اصل میں صحیح رائے یہی ہے کہ عذاب جو ہے وہ بھی روح اور جسم کو ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اور وہ بعض کیفیتیں آ گئی ہیں قبر کے بارے میں، بعض کیفیتیں آ گئی ہیں نا، جیسے میں نے بھی آپ کو 2 حدیثیں سنائی ہیں، یہ دو شخصوں کی بات سنائی ہے، تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے جو ہونی چاہیے۔ میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھایا، میرا جو اصل میں پڑھانے کا دور ہے وہ سارا زیادہ تر مدینہ منورہ جانے سے پہلے کا ہے، اس وقت میں نے بزرگوں کی نگرانی میں جو ہے وہ پڑھایا ہے، اس لیے وہ ہمیں سارے مسئلے بتاتے تھے۔ بخاری پڑھتے ہوئے میں وہ بھی اسی طرح جو ہے جیسے میں آپ کو بخاری پڑھا رہا ہوں، بخاری اس طرح پڑھائی جاتی تھی کہ جو ہے وہ سارے اس میں باتیں دوسری آ جاتی ہیں وہ بتا دیتے، تو الحمدللہ ہم ان باتوں میں کافی سمجھدار ہو گئے تھے۔ پھر جب سعودی عرب گئے تو وہاں تو بعض ہی ساری عقیدے کی تھی، پھر ہم نے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے پاس بیٹھ کر جو ہے اس عقیدے کو سمجھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے سوچ بچار کا مزاج دیا ہے، تو اس لیے سوچ و بچار کے اندر جو ہے وہ میں نے زیادہ محنت کی ہے۔ تو الحمدللہ میرے ساتھی بھی ایک سے ایک بڑھ کر تھے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ہم 3 ساتھی جو ہیں وہ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں ساتھی بنے تھے بخاری کے اندر، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی جو ہے وہ ہم ساتھی ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مولوی عبدالسلام کیلانی کو جو ہے وہ جنت نصیب کرے، اور اسی طرح جو ہے وہ ثناء اللہ صاحب کو اللہ صحت دے اور ان سے بڑے بڑے کام دے۔ تو باقی جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا وہ فوق کل ذی علم علیم، اصل میں بات یہ ہے کہ اسی طرح کی بات ہے۔ میں نے ویسے الحمدللہ جو محنت کی ہے زیادہ غور و فکر کی ہے، میں نے چونکہ اگرچہ دینی مدارس میں نے کم پڑھایا ہے، لیکن ججوں کو اسی طرح اور مختلف جو سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر میں لیکچر دیتا رہا ہوں، اور وہاں چونکہ مجھے یہ معاملے درپیش نہیں تھے، لیکن بعض اوقات میں نے شیعہ سنی کا تقابل کیا ہے، اور مجھے جو ہے وہ اپنی پڑھائی کے دوران میں جو ہے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ شیعہ کا جو سنیوں کا بڑا اختلاف ہے تو یہ علم وراثت میں ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ شیعہ کا علم وراثت اور سنیوں کا علم وراثت جو ہے اس کا تقابل کر کے پڑھائیں۔ تو پھر اللہ کا شکر ہے میں نے اس کا تقابل کر کے پڑھایا، اور وہ انہوں نے سارے ہی لکھوایا تھا، یعنی انہوں نے پھر بعد میں اسمبلی کو دے دیے تھے وہ میرے لیکچر، وہ سارے لیکچر جو ہے وہ اسمبلی سے انہوں نے پھر پر منتقل کروایا۔ یہ اصل میں آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ان لیکچروں کو سامنے رکھ کر پھر جو اپنا تھیسس تیار کیا تھا، جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، تو اس طرح میں جو ہے وہ اس طرح نہیں رہا۔ اب میرا جو ذوق تھا میں نے پورا کیا اپنے تھیسس میں، لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میرا تھیسس جو ہے وہ حنفیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میرے ساتھ وہ کیا کریں گے، اس لیے میں نے پورا دھیان رکھا ہے ان کو کہ ان کو میں ناراض نہ کروں۔ تو بہر صورت یہ اللہ کی توفیق ہے۔ میں اصل میں بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا بڑا ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو عقیدت مند جو ہے وہ سمجھتا ہوں، اس لیے میں ان کا نام نہیں لیتا۔ بعض الناس جیسے امام بخاری نے نام لیا، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ کے اندر جو ہندوستان میں اختلافات پیدا ہوئے ان میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کا رد کرنے کے لیے حافظ عبداللہ محدث روپڑی نے اپنی زندگی میں فارغ ہوتے ہی سب سے پہلی جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے درائے تفسیری، اور اس میں انہوں نے مولانا ثناء اللہ صاحب کا بڑا جو ہے وہ رد کیا ہے کہ صحابہ کی تفسیر کی کیا حیثیت ہے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا امین حسن اسرئی سے جو ہے وہ حافظ عبداللہ صاحب کا یہی اختلاف تھا کہ صحابہ کی تفسیر کا کیا مقام ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس میں حافظ عبداللہ محدث روپڑی کی پہلی کتاب ہے، اس لیے انہوں نے ایک تو اس کی جو ترتیب ہے وہ بہت عمدہ نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں جا بجا جو ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام ہے، تو میں نے اس پر جو ہے وہ مولانا عبدالسلام فتح پوری اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے ان کو بھی لگایا، پھر وہ یہ کام نہ کر سکے تو حمزہ کو شوق ہوا، حمزہ نے پھر درائے تفسیری کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہ جہاں جہاں جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ صاحب کا نام آیا وہاں بعض الناس کر دو، تو اس طرح سے جو ہے وہ آج میں اس بات کو جو ہے وہ ہم اپنے اندر اختلاف کی صورت میں نہیں ابھارنا چاہتا۔ میری سوچ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اگر میری سوچ میں غلطی ہے، تو میرے ساتھ کچھ میرے بعض عزیزوں کا اختلاف بھی تھا، لیکن اب تو ماشاءاللہ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو شاید ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اہم مسائل کیا تھے۔ اب میرے
جو بھائی تھے الحمدللہ بہت بڑے مناظر تھے، لیکن سیاست میں آئے تو جمہوری پارٹی جو تھی نا نصر اللہ کی، اس میں شامل ہو گئے۔ نے کہا کہ ساری زندگی تو آپ کے بڑے جو ہیں وہ جمہوریت کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اب آپ جمہوری پارٹی میں جو ہیں وہ نائب صدر ہو گئے ہیں۔ تو بات اس میں جمہوری پارٹی میں رہے، اس لیے ہمارے وہ عزیز جو بزرگوں سے نہیں ملے، صرف حافظ القادر روپڑی سے ملے ہیں، ان کو جو ہے وہ یہ باتیں جو ہیں وہ بسا اوقات نہیں سمجھ آتی۔ تو اس لیے میں تو الحمدللہ جو ہے وہ جو بات کرتا ہوں، میں سیاستدان کی حیثیت سے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ مکیابلی سیاست ہے، اور مکیابلی تو جو ہے اس کا جھوٹ فریب ہی ہے سب کچھ، اس لیے میں سیاست نہیں کرنا چاہتا۔ اور میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا نہ ہونا، اس میں یہی چیز رکاوٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سیاست نہ کروں، وہ مجھے شامل کر کے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گا اس وقت تک کہ میں سیاست نہیں کروں گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس چیز کو اس لیے اپنا لیا ہے کہ سیاست آج کی ایسی ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ شاید بہت کڑا حساب لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔